بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ کتاب السلسلہ نمبر 4، اخلاق، نیکی اور صلہ رحمی، صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو بیداری کر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو روزی مانگے میں اسے روزی عنایت فرما دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں، کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا، آج کی رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش دیتا ہے، مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا۔ شعب الامان، حدیث 3837۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل شکر الحمدللہ ہے۔ السلسلہ 2759۔ فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دم کا بیان، صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ رواہ مسلم، مشکوٰۃ المصابیح 5741۔ فضائل اور خصائل کا بیان، صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ رواہ مسلم، مشکوٰۃ المصابیح 5383۔ فتنوں کا بیان، صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ جل شانہ سے
اس کے فضل کا سوال کرو اور اس کی طرف رغبت کرو، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ اور جب تم رات کے وقت گدھے کی آواز سنو تو شیطان کے شر سے اللہ جل شانہ جلالہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں، ان میں سے شیطان کے وسوسے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ابن آدم کو غمزدہ کر دے۔ ان خوابوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کا خیال آدمی دن کے وقت لاتا ہے اور رات کو نیند میں انہیں دیکھتا ہے، اور ان خوابوں میں سے وہ بھی ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ السلسلہ 3693 صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ کتاب السلسلہ 2757۔ فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دم کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور کہتے، جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو وہ کہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فضائل قرآن، دعائیں، اذکار اور دم کا بیان۔ 2740 صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس کی ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ فضائل قرآن، دعاؤں، اذکار اور دم کا بیان۔ 2734 صحیح حدیث۔ کتاب السلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ دیت خون بہا کے احکام و مسائل 2616 سنن ابن ماجہ صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو یعنی عبادت میں شریک نہیں کرتا اور کسی حرام خون میں ملوث نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیت خون بہا کے احکام و مسائل 2618 سنن ابن ماجہ صحیح حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ صلاۃ کے احکام و مسائل 685 صحیح حدیث سنن ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جو رات کے آخر حصے میں اٹھنے کی امید رکھتا ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وقت ہے۔ الترمذی صحیح حدیث کتاب صلاۃ و وتر کے ابواب 456۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن صعصع رحمہ اللہ، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم جنگل میں ہو تو اذان بلند آواز سے دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جو بھی جن، انسان، درخت یا پتھر اس یعنی مؤذن کی آواز سنے گا تو قیامت کو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اذان کے احکام و مسائل سنن ابن ماجہ صحیح حدیث 700۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔ مشکوٰۃ شریف جنازوں کا بیان صحیح حدیث 1524۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت